الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اسی کی محفل سنوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات اس کی، اور اسی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات اس کی. صدر محترم، علماء عظام، سامعین کرام، خواتین اسلام، پیارے بچوں، ابھی آپ حضرات اپنے معزز و محترم، مستند و معتبر علماء عظام سے، مداحان رسول سے تقریر و واعظ و خطابت و نعت و مدحت سن رہے تھے، اور سنتے سنتے 11:45 بج گئے. اور وہ وقت آ گیا جو حد فاصل ہے اچھے اور برے لوگوں کے درمیان. ایک بات بتاؤ بھائی، اچھا روانے والوں، روانے والے تو اکثر روانہ ہو گئے اور نیند کا شکار ہو گئے. ایمانداری سے بتائیو کہ یہ جتنے بھی دنیا دار لوگ ہیں، لہو لہب میں مشغول رہنے والے لوگ ہیں، کھیل کود اور تماشوں کے شوقین ہیں، ان کے تماشے آخری وقت کس وقت ختم ہوتے ہیں؟ بھائی فلم کا آخری شو کس وقت ختم ہو؟ بولو. 12 بجے ختم ہوتا ہے نہیں؟ تو بھیا دنیا والوں کے جاگنے کا ٹائم ہے 12 تک. دنیا والوں کے جاگنے کا ٹائم ہے 12 تک، اور اللہ والوں کے جاگنے کا ٹائم ہے 12 سے. سمجھ آ رہی بات؟ تو اب تک تو ٹائم تھا دنیا داروں کا، اور اب ٹائم ہوا اللہ داروں کا، اللہ والوں کا. اصلی وقت تو جاگنے کا آپ کے اب شروع ہوا ہے. سمجھ میں آ رہی بات ہے؟ اللہ والے تو آدھی رات کے بعد ہی جاگتے ہیں نا، اور دنیا والے آدھی رات تک جاگتے ہیں. تو آپ کے جاگنے کا تو اب وقت آیا ہے، اس لیے بس وضو کر لو اور بیٹھے رہو فجر تک. میں نے قرآن عظیم کی اسی لیے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات کی تلاوت کی، جو قرآن عظیم کی پہلی سورت کی آیتیں ہیں. چونکہ یہ بھی ایسے مدرسے کے سنگ بنیاد کا جلسہ ہے جس میں قرآن عظیم کی تعلیم کا انتظام کیا جائے گا، قرآن عظیم کی تعلیم ہوگی، لہذا میں نے قرآن عظیم ہی کی پہلی آیات تلاوت کی ہے. اور ان پہلی آیات میں پہلا حرف ہے، پہلا لفظ ہے الف لام میم. یہ الف لام میم کیا ہے؟ اور اسی جیسے اور بہت سے حروف جو قرآن عظیم کی بہت سی صورتوں کے شروع میں آئے ہیں، جیسے الف لام میم،
الف لام را، الف لام میم را، الف لام ہا یا عین صاد، ہا میم سین، عین سین قاف نون، یاسین قاف طٰ وغیرہ وغیرہ. یہ حروف آئے ہیں قرآن عظیم میں کہ نہیں بھائی؟ مگر ان حروف کو کیا کہتے ہیں؟ ان حروف کو قرآن عظیم کی اصطلاح میں حروف مقطعات کہتے ہیں. ان حروف کا ترجمہ کیا ہے؟ ان حروف کا مطلب کیا ہے؟ ان حروف میں اللہ نے اپنے بندوں سے کیا بات کہی ہے؟ میرے پیاروں، نہ آج تک اس کا مطلب کوئی بتا سکا ہے، نہ آج تک ان حروف کا کوئی ترجمہ کر سکا ہے، اور نہ قیامت تک کوئی اس کا ترجمہ کر سکے گا. بڑے بڑے محدثین، فقہاء، ائمہ، مجتہد، خطیب، واعظ، مقرر، شاعر، ادیب، سخنور، اہل قلم، اہل زبان اس دنیا میں آئے اور آ کر چلے گئے، مگر قرآن عظیم کے جب ان حروف پر پہنچے تو ہر ایک نے یہی کہا کہ میان عاشق و معشوق رمزیس کرامن کاتبینا ہم خبر نیست. یہ حروف جو ہیں یہ تو اللہ اور رسول اللہ کے درمیان ایک راز ہے. اس میں اللہ نے اپنے رسول سے کیا راز و نیاز کی باتیں کی ہیں، بس اس کو تو اللہ جانے یا رسول اللہ جانے. ہم ہمارے فرشتوں کو بھی اس کا پتہ نہیں. ساری دنیا کے ترجموں کے قرآن روانہ شکارپور میں لا کر کے اکٹھا کر لیجئے اور ایک ایک ترجمے کو الف لام میم سے لے کے والناس تک پڑھ لیجئے. ہر زبان کے ترجمہ کرنے والے نے ایک ایک حرف کا ترجمہ، پورے قرآن کے ایک ایک حرف کا ترجمہ اس کے نیچے لکھ دیا ہے، مگر ان حروف کے نیچے آج تک ان کا کوئی ترجمہ نہ لکھ سکا ہے اور نہ قیامت تک لکھ سکے گا. اور تو اور راس المفسرین، امام المفسرین، قرآن کے علوم کا سب سے بڑا عالم، وہ امام المفسرین جس کو تفسیر کا امام دربار رسالت سے خطاب دیا گیا ہو، جس کو قرآن کا فہم کی دعا نبی کی زبان سے عطا کی گئی ہو، وہ عبداللہ ابن عباس. مگر کون ہے یہ عبداللہ ابن عباس؟ ابھی چھوٹے سے بچے ہیں، چھوٹے سے بچے ہیں، کم سن ہیں، نادان ہیں، معصوم ہیں. ان کی ماں کہتی ہے میرے بیٹے، میرے لال، میرے دل کے ٹکڑے، ہمیں یہ تو پتا ہے کہ دن کے اجالوں میں، دن کی روشنی میں اللہ کا محبوب کب، کتنی اور کس طرح اللہ کی عبادت کرتا ہے، لیکن او میرے بیٹے ہمیں یہ کیسے پتا چلے کہ جب رات کی سیاہی پورے کائنات پر چھا جاتی ہے، نیند نسل انسانی کو اپنی گود میں لے لیتی ہے، پوری دنیا سو جاتی ہے، تب اللہ کا محبوب رات کے اندھیروں میں خلوت گاہ میں اپنے رب کی کب، کتنی اور کس طرح عبادت کرتا ہے. اے بیٹے رات کی عبادت کا حضور کی کیسے پتا چلے؟ اے میرے لال ایک راز سمجھ میں آیا ہے، ایک تدبیر مجھے سوجی ہے، ایک شکل مجھے دکھائی دیتی ہے. اے میرے بیٹے تیری خالہ حضور کے گھر میں ہے، تیری خالہ ام المومنین ہے. آج تو اپنی خالہ سے ملنے کے بہانے سے جا اور پوری رات اپنی خالہ کے بستر پر لیٹ. سونا مت میرے لال، جاگتے رہنا، اور پوری رات جاگ کر یہ دیکھنا ہے کہ جب ساری دنیا سو جائے تو اللہ کا رسول رات کی تنہائیوں میں اپنے رب کی کب، کتنی اور کس طرح عبادت کرتا ہے، تاکہ تو صبح کو مجھے بتا دے تو میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی رات میں عبادت کرتے ہیں میں بھی کر سکوں. اس حدیث سے یہ پتا چلا کہ اس زمانے کی عورتوں کے اندر اللہ کے رسول کی سنت و سیرت و اعمال و عادات و اطوار و طریقوں کو جاننے کا کتنا بڑا شوق تھا. پتا چلا کہ نہیں چلا؟ کتنا شوق تھا، کیسی تدبیریں سوچتی تھی حضور کے چھپے ہوئے اعمال کو جاننے کے لیے. آج ہماری ماں بہنوں بھی ہے کہیں شوق؟ شوق ہے، طلب ہے، چاہت ہے، امنگیں ہیں، ترنگے ہیں،
مگر اللہ کے رسول کی سنت اور اعمال کو جاننے کی نہیں. ایک دن پھوٹے منہ سے میری میاں میری بہن اپنے شوہر سے یوں نہیں کہتی اجی اللہ کے رسول کے کھانے کا طریقہ کیا تھا مجھے بھی بتا دو, اجی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کا طریقہ کیا تھا مجھے بھی بتا دو, اجی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کرنے کا طریقہ کیا تھا مجھے بھی بتا دو, آقا کی گفتار اور رفتار کا انداز کیا تھا مجھے بھی بتا دو. اچھا تمہیں اللہ قسم بتاؤ کسی کی بیوی نے پوچھا اپنے شوہر سے؟ اگر پوچھا ہو تو بتا دو. مولوی صاحب کی بیوی نہ پوچھا ہوگا. مگر اگر میری میاں کا میری بہن کا جیٹھ یا دیور کوئی اچھا سا سوٹ لیا ہے نا, سوٹ, بس گھر میں پڑ گئی پھوٹ. شوہر جیسی کوٹھے میں داخل ہوگا صدام حسین کا ایسا میزائل پھینکے گی اسرائیل پہ کہ تل ابیب کی زمین ہل جائے گی. نہ علیک نہ سلیک نہ دعا نہ سلام. شوہر کو دیکھتے ہی اجی کس میں پتا, اس کے تو کان کھڑے ہوئے اللہ خیر. کیا ہوا کہ وہ تمہارے بھیا آج بڑا بڑھیا سوٹ لائے, ایسا لگے جیسے باہر ملکہ ہو. قیمت تو بہت بتا رہا تھا مگر چلے گا بھی تو بہت. اگر اس نے نہ ہلائی تو اپنا ہی ہاتھ ماتھے پہ ایسا مارے گی اور یوں کہے گی ہماری تو قسمت میں نہ, تمہیں تک بھی توفیق نہ ہوتی. جب تک یہ یوں نہ کہہ دے کہ دیوی تیرے لیے بھی لا دوں گا, خدا کی قسم نہ سوے نہ سونے دے. شوق ہے, طلب ہے, چاہت ہے, مگر دنیا اور دنیا کی چیزوں کی ہے. مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, آپ کی سیرت, آپ کے اعمال, آپ کے طریقے کو جاننے کی میری ماں کے اندر سے طلب نکل چکی ہے. اللہ اللہ. ایک وہ دور تھا, ایک دور تھا میری ماں تمہارا, ایک زمانہ تھا میری ماں تمہارا کہ تم اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پہنچی تھی اور تنہا نہیں پہنچی تھی, ایک جماعت بنا کر پہنچی تھی, ایک وفد بنا کر پہنچی تھی. اور جا کر تم نے بڑے ناز و نام سے کہا تھا کہ اللہ کے رسول آپ مردوں کے رسول ہو یا ہمارے بھی ہو؟ فرمایا میں تو ساری کائنات کے لیے اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. فرمایا اللہ کے رسول بے خودی بے سبب نہیں غالب, بے خودی بے سبب نہیں غالب. کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. آقا تیرے قربان جائیں, آقا تجھ پہ واری ہو جائیں. تیرے احسانات تو ہم پہ اتنے ہیں کہ جسم کی کھال کی جوتی بنا کر بھی آپ کے پیروں میں ڈال دیں تو آپ کے احسانات کا حق ادا نہیں کر سکتے آقا. مگر اللہ کے رسول ہم پہ احکامات کو بہت ہلکا رکھا گیا, ہم پر شریعت کے حکم بہت ہلکے ہیں. آقا جہاد میں جائیں تو مرد, اللہ کی راہ میں سر کٹائیں تو مرد, اللہ کے رسول شہادت کا بلند و عظیم مرتبہ پائیں تو مرد, دین کی تبلیغ کے مبلغ بنے تو مرد, جمعہ و جماعت میں شرکت کرے تو مرد, عیدین کی نماز میں جائے تو مرد, میت کو دفنانے کے لیے جائے تو مرد. اور ہم چولہے کے آگے بیٹھے بس وہی تھپا تھپ. حضور جنت تو اعمال کے اعتبار سے ملے گی, جتنے زیادہ اعمال ہوں گے اتنی بڑی جنت ملے گی. تو جنت میں ان مردوں کی چودراہٹ ہوگی کیا؟ باز مری ماں بہنیں بڑی تیز ہوں. ایک دفعہ میں 3-4 سال تک میں نے اپنے یہاں قرآن عظیم کا ترجمہ کیا تو میں نے وہاں یوں کہا کہ جنت میں یوں یوں ملے گا, یوں یوں ملے گا, یوں یوں ملے گا, اور میری زبان سے یوں بھی نکل گیا کہ ایک ایک مرد کو 70 حوریں ملیں گی. اور پردے کے پیچھے سے میری ایک بہن تڑپ اٹھی, کہنے لگا مولوی ہمیں کیا ملے گا؟ اس ایک ایک مرتبے کو تو ملیں گی 70 حوریں, ہمیں کیا ملے گا؟ میں نے کہا میری بہن تجھے حورا ملے گا, حورا جو ہوگا بڑا بھورا, تجھے حورا ملے گا. اللہ دے گا. اسے حور ملے گی تو تجھے حورا ملے گا. کیا مطلب؟ 70 حوریں جو ملیں گی سب سے ادنا اور گھٹیا جنتی کو, وہ میری بہن تو ان 70 حوروں پہ سردار ہوگی حورے عین کی شکل میں. اور یہ 70 کی 70 حوریں مرد کو نہیں بلکہ تم دونوں کو بطور خادمہ کے دی جائیں گی, اور تم دونوں ان کی سردار ہو. تیرا شوہر تیرا آقا ہوگا اور تو ان 70 حوروں کی سردار ہوگی. تو اللہ کے رسول سارے عمل بڑے بڑے مردوں کے,
اور ہم وہی. فرمایا میری بیٹیوں تم سے پیارا سوال آج تک دنیا کی کسی عورت نے نہیں کیا. اے میری بیٹیوں سن لو، میری ماں سن لو، میری بہنوں، ارے ہوا کی بیٹیوں سن لو، کتنا پیارا جواب دیا میرے تیرے ساری کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے. یوں فرمایا میری بیٹیوں اگر تم صرف 3 کام کر لو، 3 تو سکھ کی بجاؤ گی دین، اور اللہ بغیر کچھ کرے دے دے گا تمہیں پورا دین. بس 3 کام کر لو. پہلا کام تو میری بیٹیوں یہ کر لو کہ اپنے شوہروں کی اطاعت کرو، ان کی خدمت کرو. اس لیے کہ اگر گھر میں سکھ ہے تو پوری جہان میں انسان چلا جائے وہ خوشیوں ہی میں مگن رہے گا، اور اگر گھر میں دکھ ہے، کڑھن ہے، خلش ہے، رنجشیں ہے، وہ کشمیر کی وادیوں کی برفیلے جنگل میں چلا جائے مگر اندر کی آگ کشمیر کی برفیلی فضا اس کی نہ بجھا سکے گی. بولو بجھا دے گی؟ اور گھر کا سکھ منحصر ہے اس بات پر کہ ایک میری بٹیا، میری بہن، میری میاں اپنے شوہر کی خدمت گزار بھی ہو اور فرما بردار بھی ہو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما برداری کے اصول بھی بتائے، طریقے بھی بتائے. فرمایا میری بیٹی جب تیرا شوہر باہر سے گھر آئے تو فوراً اگر بیٹھی ہے تو کھڑی ہو جا، دروازے کی طرف لپک، دروازے ہی سے اپنے شوہر کا استقبال کرتی ہوئی لا، کرتے کے دامن سے اسے ہوا کرنے لگ، دوپٹے کے آنچل سے اس کی پیشانی کا پسینہ صاف کر دے اور ایک دم ٹھنڈا پانی گلاس کا پیش کر دے، مگر جنوری فروری کو چھوڑ کر. یہ میں نے اس لیے کہہ دیا کبھی صبح کوئی حادثہ ہو جا، تم یہاں سے جاؤ اور یہ پنکھا لے کے کھڑی ہو جا اور رات کا ٹھنڈا پانی دے دے گھڑے کا رکھا ہوا کہ پینا پڑے گا. چاہ لیا مولوی کو بھی. اگر سردیوں میں ایسا ہو تو میری بہن فوراً اپنے شوہر کے شانوں پر شال ڈال دے، انگیٹھی سلگا کر پٹی کے برابر میں رکھ دے اور چائے گرما گرم بنا کر کے پیش کر دے. مطلب یہ ہے آقا کا کہ جب تیرا شوہر باہر سے اندر آئے تو تو اپنے شوہر کے ساتھ ایسا معاملہ کر کہ تیرا شوہر یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ میرے پیچھے میری بیوی میرے آنے کے لیے ایک ایک لمحہ انتظار کر رہی ہے، تاکہ تیرا شوہر تجھ سے 1000 کوس پر بھی دور رہے مگر دل کے اعتبار سے تیرے قریب رہے. آج یہ طریقہ جو نبی کا بتایا ہوا طریقہ تھا ہماری غیر مسلم بہنوں نے اختیار کر لیا. جب ان کا شوہر گھر سے ڈیوٹی پر جاتا ہے تو خدا کی قسم کھوٹی پہ سے کوٹ اتار کر خود اپنے شوہر کو پہناتی، ٹائی اپنے ہاتھوں سے کستی ہیں، جوتا اپنے ہاتھوں سے صاف کر کے شوہر کے سامنے رکھتی ہیں، شوہر جوتے کے تسمہ باندھتا ہے، بیوی اسکوٹر صاف کرنے کھڑی ہو جاتی ہے، شوہر اسکوٹر اسٹارٹ کرتا ہے، ہندو بہن دروازہ کھول کر کھڑی ہو جاتی ہے. اے میری بہن، اے میری میاں، یہ اخلاق و اطوار و عادات تو تجھے تیرے پیغمبر نے سکھائے تھے، تو نے چھوڑ دیے. اس لیے آج عموماً ہمارے گھر شادی کے 2-4 مہینے یا 2-4 سال کے بعد بھی جہنم کا منظر پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. فرمایا سب سے بہترین میری بیٹی وہ ہے جس کے اندر 3 خوبیاں ہوں. مولوی کے پاس جاوے جی مولوی صاحب جی ایسا تعویذ کر دو ایسا تعویذ کر دو کہ بس میرا شوہر میرا ہی ہو جائے. 9 مہینے ماں نے جسم کے اندر رکھا اور یہ کالے سر والی کہہ رہی میرا ہی ہو جا. بہنوں نے گودی میں کھلاتے کھلاتے کوکے کالی کر لی اور یہ کہہ رہے میرا ہی ہو جا. اے میری بہن تیری اگر نیت یہ ہوتی، تیرا طرز عمل یہ ہوتا کہ میرا شوہر رب کا ہو جا، اگر تو اپنے شوہر کو رب کا کر لیتی تو یہ سب کا ہو جاتا. رب کا تو بنایا نہیں، جو سب کا بن جاتا. کہہ رہے میرا ہی ہو جا تو میاں کیا ہوگا؟ اب تیرا ہو گیا تو ماں کہے گی میرا بیٹا تو اس سے کھویا گیا.
حاجی مولوی صاحب کو ایسا تعویذ کر دو جو میرا بیٹا میرا ہو جائے. اب بولو وہ کہہ رہے میرا ہو جا, وہ کہہ رہے میرا ہو جا. اب یہ 1 انار اور 70 بیمار کس کس کا ہو جا؟ اللہ کہتا ہے رب کا ہو جا. رب کا ہو جائے گا تو سب کا ہو جائے گا. تیرا رب تجھے حکم دے گا لربک علیک حق ولجسدک علیک حق ولابویک علیک حق ولزوجک علیک حق. تیرے جسم کا بھی تجھ پر حق, اسے بھی ادا کر. تیرے ماں باپ کا بھی تجھ پر حق ہے, اس کو بھی ادا کر. تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے, اس کو بھی ادا کر. اور جب سب کے حق ادا کر چکے ولی ربی کا علیہ کا حق, تیرے رب کا بھی تجھ پر حق ہے, اس کو بھی ادا کر. رب کا ہو گیا تو سب کا ہو جائے. فرمایا دیکھو سب سے بہترین میری اسلام کی بیٹی وہ ہے جس کے اندر 3 خوبیاں ہو جائیں. پہلی خوبی تو یہ ہو کہ اپنے شوہر کو جب اپنے شوہر کو دیکھے خندہ پیشانی کے ساتھ دیکھے, مسکرا کر گفتگو کرے. کٹھن سے کٹھن حالات میں بھی شوہر کے سامنے پیشانی پر سلوٹیں نہ ڈالے, منہ بسوڑ کر بات نہ کرے, بلکہ خندہ پیشانی سے گفتگو کرے. اور اگر اس کا شوہر گھر سے باہر چلا گیا ہے تو اس کی عزت اور اس کے مال کی حفاظت کرے. ایمانداری سے بتاؤ, اگر میری بہن میری ماں اپنے شوہر کو دیکھ کر مسکرا کر گفتگو کرے گی, مشکل سے مشکل حالات میں بھی خندہ پیشانی سے پیش آئے گی, تو کبھی گھر میں لڑائی جھگڑا ہوگا؟ اور شوہر کے پیچھے اس کی عزت کی حفاظت کرے گی, تو بتاؤ مرد کو اپنے ساتھیوں میں, محلے میں, بستی میں, رشتہ داروں میں شرم آنے کی ضرورت پڑے گی؟ کسی کے سامنے نیچے نگاہیں کر کے زندگی گزارنے کی ضرورت پڑے گی؟ اور اگر اپنے شوہر کی کمائی کو کفایت شیاری اور سوجھ بوجھ کے ساتھ استعمال کرے گی تو وہ گھر چند ہی دنوں میں خوشحالی کے منزل پائے گا کہ تباہی کی طرف جائے گا. مگر میاں ہمارے گھر نہیں, میاں ہمارے گھر نہیں اور ہمیں کسی کا ڈر نہیں. میاں نکلا ادھر اور یہ نکلی ادھر. محلہ جب تک تھا تو برقع ہاتھی کی سونڈ لٹک رہی تھی, اور محلے سے جیسے نکلی تو نقاب سر کے اوپر. ان میلوں میں, ان عرسوں میں جہاں قدم قدم پہ گنڈے ہو, عزت کے لٹیرے ہو, بے عزت لفنگے ہو, تیری چادر عصمت کو نوچنے والے ہو, تجھے دیکھ کر سیٹیاں بجانے والے ہو, تجھے دیکھ کر تیرا پیچھا دابنے والے ہو, اے میری میاں تو ان میلوں اور بازاروں میں تنہا کیسے جا سکتی ہے؟ اب بولو سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ جا سکتی ہے؟ اب بولو جا سکتی ہے؟ تو پھر یہ کون جا رہی؟ کئی اور سے آ رہی. ہمارے حضرت مولانا قاری شوکت حسین صاحب دامت برکاتہم کی بیوی نے کہا مولوی صاحب مدرسہ بنا رہا ہو, ہمیں تو کبھی ایک پازیب بھی نہ لا کے دی. بھلا مولوی سے پلہ پڑا. مولانا کے دل میں بھی خیال آ گیا ہاں واقعی ہے تو حق تلفی, لاؤ ایک پازیبی سے لاتا. نور پور گئے, سوارا گئے, بہترین قسم کی پائل خریدی. آ رہے تھے راستے میں حضرت مولانا الطاف صاحب مل گئے. شوکت صاحب کہاں سے آ رہے؟ خیال کیا بتاؤں, مدرسے کی بھاگ دوڑ سے فرصت نہ تھی, یہ بیوی گلے پڑ گئے کہ پازیب لا دو. اب بھیا اس کی دلداری بھی کرنی تھی, سفر میں رہتے ہیں خدا جانے کیا ہو, تو پازیب لا کے ماشاءاللہ سبحان اللہ, یہ بھی ضروری ہے. بیوی کی خواہشات کا پورا کرنا بھی ضروری ہے, اس کی بھی تمنا ہے, اس کی بھی آرزویں ہیں. سبحان اللہ, الحمدللہ, بہت اچھا کیا. اور بیچاروں کے ان کے دل میں بھی آئے کہ ہم بھی لے کے چلے. کہنے لگے دکھائیو کیسی لائے ہو. پازیب جو دیکھی تو بڑی خوبصورت, بڑی عمدہ, مگر اس میں گھنگرو لگے ہوئے تھے جو بج رہے تھے, گھنگرو لگے ہوئے تھے جو بج رہے تھے. مولوی نے کہا مول صاحب کیا لیتے وقت بھول گئے تھے؟ عورت کے لیے پازیب پہننا تو جائز ہے, کیا
چاندی نہیں سونے کی پہنا دو، مگر یہ گھنگرو لگانا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ جب پہنے گی تو بجے گی، اور جب بجے گی تو غیر سنیں گے، اور عورت کے پائل کے گھنگرو کی آواز بھی غیروں کو سنانا حرام ہے۔ اے میری میاں، جب تیرے گھنگرو کی آواز غیر نہیں سن سکتا تو بتا تیرے لڑنے کی آواز محلے والے کیسے سن سکتے ہیں؟ اب بولو، سن سکتے ہیں؟ اب اگر کسی گھر میں سے لڑنے کی آواز آئی تو کیا کرو گے؟ بہت سے ذمہ دار گھرانوں میں ایسا ہوتا تھا، ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتایا، سنایا کہ جب شکا ان کے ہاں پانی بھرنے کے لیے جاتا تھا تو بیگمات کو پردہ کرتے ہوئے تکلیف ہوتی تھی تو شکا ہی اپنے منہ پہ پردہ ڈال لے تھا۔ تو بھیا جب یہ عورتیں گھروں میں لڑیں اور تمہیں سنائی جاوے تو بھیا تم ہی اپنی کانوں میں انگلی ڈال لیجو۔ اے میری میاں، جب تیری پائل کی آواز باہر نہیں جا سکتی تو بتا تیرے گانے اور سن اور رونے کی، کوسنے اور گالیاں دینے کی آواز باہر جائے، یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، میری ماں، تیری ماں، ساری کائنات کی ماں قرآن عظیم کی تلاوت کر رہی ہے، حجرے کے سوراخ سے آواز باہر جاتی ہے، اللہ کے رسول باہر سنتے ہیں تو آپ اس سوراخ میں مٹی کا ڈھیل اڑا دیتے ہیں، قرآن کی آواز بھی باہر نہ جائے۔ جب قرآن کی آواز باہر جانا جائز نہیں میری میاں تیری، تو بتا گانے اور گالی کی آواز تیری باہر جانا کیسے جائز ہو سکتی؟ ارے سمجھ میں آ رہی نہیں یار؟ سمجھا دو گئی نے؟ ہے ہمت؟ اللہ، تو پہلا کام یہ ہے میری بیٹی، اور سب سے بڑھیا میری بیٹی وہ ہے جو اپنے بچوں کی تربیت کرے۔ دوسرا کام بتایا اچھی عورت کا کہ اچھی عورت وہ ہے جو اپنے بچوں کی تربیت کرے۔ ایمانداری سے بتاؤ، اللہ کے رسول نے بچوں کی تربیت مردوں پہ نہیں ڈالی، عورتوں پہ ڈالی۔ کیوں؟ آقا جانتے تھے کہ مرد تو بہت سی کوالٹی رکھتے ہیں، ایک امانت اللہ ہے۔ جب ہماری عمری کے بیٹھے پوچھو ان سے، دیکھا عمری میں کبھی؟ جب سنو باہر تو جب ہم باہر رہیں گے ایک مہینہ 15 دن تو ایمان سے بتاؤ بچوں کی تربیت کون کرے گا؟ اگر ہمارے ذمہ ہوتی تو بچوں کی زندگی برباد ہو جاتی۔ اور یہ علماء، ان سے پوچھو گھر کب ملو گے حضرت جی؟ کا جمعرات کے دن۔ اور آپ سے پوچھو کب اطمینان سے ملو گے؟ کہا عشاء کے بعد۔ اور جو باہر ملکوں کو جا رہے ہیں ان سے پوچھو گا 2 سال کے بعد۔ تو بچوں کی تربیت کون کرے گا؟ آقا جانتے تھے کہ مرد کے ذمہ روٹی روزی فراہم کرنا ہے، اس کے سوٹ بوٹ کا سامان کرنا ہے، اس لیے یہ مرد بچوں کی تربیت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ہر وقت بچوں کے پاس نہیں رہ سکتا۔ اس لیے فرمایا میری بہن، میری بیٹیا، اسلام کی غیرت دار بیٹی، دوسرا کام تیرا یہ ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کر۔ خدا کی قسم تاریخ انسانی میں وہی افراد چمکے ہیں، وہی افراد ابھرے ہیں، وہی افراد اس دنیا کی جنت کو حاصل کر سکے ہیں جن کی ماں نے ان کی تربیت کی۔ بولو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی تربیت کس نے کی؟ بولو صابر کلیری رحمت اللہ علیہ کی تربیت کس نے کی؟ بولو فرید الدین شکر گنج رحمت اللہ علیہ کی تربیت کس نے کی؟ ارے بولو سر سید احمد خان کی تربیت کس نے کی؟ ارے بولو گاندھی کی تربیت کس نے کی؟ ارے بولو لال بہادر شاستری کی تربیت کس نے کی؟ خدا کی قسم ہندو ہو یا مسلمان، وہی انسان اس دنیا میں بنے ہیں اور چمکے ہیں جن کی تربیت میں ان کی ماں کا ہاتھ رہا ہے۔ سمجھ میں آ رہی نا؟ مگر جب عورت کے ذمے تربیت کرنا ضروری ہے، واجب ہے، ذمہ داری ہے، تو ایمان سے بتاؤ عورتوں کا ٹرینڈ ہونا ضروری ہے کہ ان ٹرینڈ؟ اگر ان ٹرینڈ ہوئی تو رک جائے گی ٹرین۔ اس لیے میرے پیاروں میں کہتا ہوں کہ اگر ایک لڑکے کو پڑھا لیا تو ایک اچھا انسان بنا لیا، لیکن اگر ایک لڑکی کو پڑھا لیا تو ایک اچھا خاندان آپ نے بنا دیا۔ لڑکی ایک پورا خاندان ہوتی ہے، لڑکا ایک فرد ہوتا ہے، لڑکی ایک خاندان ہوتی ہے۔ اس لیے لڑکیوں کی تعلیم
لڑکوں کے مقابلے میں زیادہ مقدم ہے، زیادہ ضروری، مگر لڑکیوں کی تعلیم جتنی ضروری تھی مسلمانوں نے اس کو اتنا ہی غیر ضروری بنا کر لڑکیوں کی نسل کو اور ان کے مستقبل کو تباہ کر دیا۔ بس مال مل جا چاہے کیسی ہو، ٹرینڈ ہو ان ٹرینڈ ہو، کالی ہو گوری ہو کونی ہو بھوری ہو، کچھ بھی مال مل جا، 1 کروڑ کی تہائی مل جا، بیوی پہ نظر نہیں، وہ کیسی ہے؟ وہ میرے بچوں کی ٹیچر بن کے آ رہی ہے، وہ میرے مستقبل کی ضمانت بن کے آ رہی ہے۔ آیا میرا مستقبل پیسوں سے سدھرے گا یا اس کے تربیت یافتہ ہونے سے سدھرے گا، اس کے تعلیم یافتہ ہونے سے سدھرے گا؟ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، وہ مائیں تھی کہ بابا فرید الدین شکرگنج رحمت اللہ تعالی علیہ کو یوں کہا، میرے بیٹے اگر نماز پڑھے گا تو اللہ شکر دے گا، سجدہ کرے گا تو اللہ شکر دے گا۔ اپنے ساتھ لگا لیا، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن 6 دن 7 دن 8 دن 9 دن 10 دن، 10 دن میں ہو گئی عادت، 10 دن تم بیڑی پی لو نا، 11ویں دن چلبلی اٹھے گی کہ بس 1 کس مل جا، 1 کس مل جا، بس 10 دن ٹرینڈ کیا، 11ویں دن عادت پڑ گئی۔ اب فرید کو ماں یوں نہیں کہتی چلو نماز پڑھیں گے، اب فرید ماں سے کہتا اماں چلو وضو کر لو، امی چلو نماز پڑھ لو۔ امی کب پڑھو گی نماز؟ امی وقت تو ہو گیا۔ ماں نے بنایا تھا ایک لال، یہ ماں کا تربیت کردہ ایک لال محلے کے لڑکوں کے ساتھ جنگل میں شکار کھیلنے چلا گیا، ظہر کا وقت ہوا، دانتوں میں چلبلی لگی شکر کی، لڑکوں سے کہنے لگا ساتھیوں شکر کھاؤ گے؟ کہا لا 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 لا، کہاں سے لا؟ دکھا دکھا، کہاں سے دکھا؟ تمہاری ماں نے نہیں بتایا شکر کہاں سے ملتی ہے، تمہاری ماں نے نہیں بتایا شکر کیسے ملتی ہے؟ آؤ میری ماں نے بتایا ہے شکر سجدوں سے ملتی ہے، آؤ میری ماں نے مجھے بتایا نہیں بلکہ کر کے دکھایا ہے کہ سجدے سے شکر ملتی ہے۔ آؤ میرے ساتھیوں وضو کرو اور میرے ساتھ نماز پڑھو، اللہ کے قدموں پہ سر رکھو، دیکھو اللہ سجدے کے بدلے میں شکر دیتا ہے۔ ماں نے ایک لال بنایا تھا، ماں کا یہ بنایا ہوا ایک لال محلے کے کتنے لالوں کو جنگل میں بنا رہا ہے۔ ماں نے گھر میں بنایا تھا، یہ جنگل میں بنا رہا ہے۔ ماں نے ایک بنایا تھا، یہ سینکڑوں کو بنا رہا ہے۔ اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لی، ماں کو خیال ہوا فرید نہیں آیا، آج فرید گھر ہوتا اب تک کئی دفعے کہہ دیا ہوتا امی چلو وضو کر لو، امی چلو نماز پڑھ لو۔ خیال آیا جنگل گیا ہے، شکار میں ہے، کہیں ایسا نہ ہو گھر تو آ نہیں سکتا اور میرا پڑھا ہوا گھر کا سبق اگر جنگل میں دہرا دیا تو شکر پا نہیں سکتا، میرا بھرم کھل جائے گا، میرا راز فاش ہو جائے گا، میرے بیٹے کا مجھ سے اعتماد اٹھ جائے گا۔ فوراً وضو کیا، بچے نے اللہ اکبر کہا، ماں نے خدا کے پیروں پہ سر رکھ کے اللہ میری لاش تیرے ہاتھ ہے، تیری بندی کی عزت نیلام ہونے جا رہی ہے، تیری بندی کے راز کھلنے جا رہے ہیں، مولا آج میرا بیٹا تجھے سجدہ کرے گا، شکر کے لالچ میں کرے گا، شکر کی تما میں کرے گا۔ ارے یہاں تو میں دیتی تھی، سجدے تجھے کراتی تھی، شکر میں رکھتی تھی، سبحان ربی الاعلی تجھے کہلاتی تھی، آج جنگل میں وہ تیری بڑائی بیان کرے گا، تیرے پیروں پہ سر رکھ کے گڑ گڑا کے تجھ سے شکر مانگے گا۔ اے میرے رب، میرے فرید کو جنگل میں شکر نہ ملی تو مجھ پر آ کر برسے گا۔ اما تم جھوٹ بولتی تھی، اما تم فراڈ کرتی تھی، اما تم نے وشواس گھات کیا ہے، اما تم جھوٹی ہو، خدایا میرے بچے کے سامنے مجھے ذلیل و رسوا نہ کیجے، خدایا میں نے تیری ہی خاطر تو کیا تھا، تو اپنی بندی کی لاج رکھ لیجے۔ فرید نے اللہ اکبر کہا، ماں نے اللہ سے التجا کی، عرش پر حکم ہوا فرشتوں، فرید کی ماں روزانہ فرید سے سجدہ مجھے کراتی تھی، شکر خود دیتی تھی، آج فرید سجدہ مجھے خود کر رہا ہے، فرید کی ماں شکر مجھ سے دلوانا چاہتی ہے۔ جب میرا فرید سجدے میں چلا جائے، سجدے سے سر نہ اٹھ سکے کہ سونے کے تشتوں میں شکر بھر کے فرید اور اس کے سارے ساتھیوں کے آگے رکھ دی جائے، سجدے سے سر اٹھایا تو دیکھا ہر ایک کے سامنے سونے کے تشت میں شکر لبا لب رکھی ہے، نماز پوری کی، ہر ایک ساتھی شکر کی طرف لپکا،
مگر فرید کو احساس ہوا ماں کے پاس پڑھتا تھا تو تنہا مجھے ملتی تھی، کاغذ کی پڑیا میں ملتی تھی، مصلے کے اندر دبی ہوئی ملتی تھی، آج ماں سے الگ پڑھی تو سونے کے تشت میں ملی، مجھے نہیں میرے ساتھیوں کو بھی ملی، تھوڑی سی نہیں لبا لب ملی۔ شاید میری ماں سے کوئی غلطی ہو رہی ہے، شاید میری ماں سے اللہ ناراض ہے، سارے لڑکے شکر کھا رہے ہیں، فرید اللہ سے رو رو کر التجا کر رہا ہے، اللہ یہ شکر پانے کا طریقہ تو مجھے میری ماں نے بتایا تھا، تو اس سے شکر دینے کا طریقہ میری ماں نے سکھایا تھا، اللہ اگر میری ماں کی کوئی غلطی ہے تو میری ماں کی اس تربیت کے صدقے میں تو میری ماں کی غلطی کو معاف کر دے۔ میرے پیاروں، اس طرح ماں نے تربیت کی تھی بچوں کی۔ آج ہماری مائیں تربیت کر رہی ہیں اور ہمارے بابا تربیت کر رہے ہیں، تبلیغی جماعت چلی جا دروازے میں کہ فلاں صاحب ہے، ارے فلاں صاحب ہے، ملو بھائی ہے، اب بیٹھے دونوں میاں بیوی، تبلیغی جماعت کی آواز دیتی، وہ اسے دیکھ رہی، وہ اسے دیکھ رہا، وہ اسے دیکھ رہی، وہ اسے دیکھ رہا، وہ اسے دیکھ رہی، وہ اسے دیکھ رہا۔ تو میری بہن کہہ رہی بچے سے، اب بچہ کیا دیکھ، تو کیا دیکھ رہا؟ بچہ کہتے ابا گھر نہ، بچہ جلدی ابھی بیچارہ جا رہا ہنستا ہنستا سہما سہما، جی ابا گھر نہ، تو جھوٹ بلوا رہا ہے، دین کے لیے جھوٹ بلوا رہا ہے۔ اور خدا کی قسم اس بچے کے دل میں خیال آ گیا آتے ہوئے کہ میری ماں کہہ رہی کہ ابا گھر نہ، تو پھر کون بیٹھا، کیا کرو گے؟ ماں تو یوں کہہ رہی کہ ابا گھر نہ، تو یہ کون بیٹھا، اسے تم ابا سمجھ گیا تھا، پک۔ ہائے ہائے ہائے، وہ صداقت کا سبق پڑھاتی تھی تو جھوٹ کا سبق پڑھا رہا ہے، وہ خدا سے محبت کا سبق پڑھاتی تھی تو خدا سے بچنے کا سبق پڑھا رہا ہے۔ میرے پیاروں، فرمایا دوسری خوبی، تیسری خوبی میری بیٹی تیرے اندر یہ ہونی چاہیے کہ جب تیرا شوہر کوئی ضد کر بیٹھے، کوئی اڑ کر بیٹھے، تو میری اچھی بیٹی وہ ہے جو اپنے شوہر کی ضد کو پورا کرے۔ تو پہلا کام فرمایا اپنے شوہروں کی اطاعت کرو، دوسرا کام فرمایا اپنے بچوں کی تربیت کرو، دوسرا کام فرمایا کہ دیکھو دوسرا کام فرمایا کہ دیکھو مکان کے کونے کو سجدہ گاہ بنا لو، مسجد بنا لو۔ اگر یہ تین کام تو نے کر لیے، شوہر کی اطاعت کی، بچوں کی تربیت کی اور 5 ٹائم کی نماز گھر میں پڑھ لی، تو اے میری بیٹی، اللہ تجھے جہاد میں جانے والوں کی برابر اور اللہ کی راہ میں شہید ہونے والوں کی برابر اور جمعے و جماعت و عیدین میں شرکت کرنے والوں کی برابر اور اللہ کی راہ میں تبلیغ کرنے والوں کی برابر، اے میری بیٹی، تجھے بغیر کرے مردوں کی برابر ثواب دے دے گا۔ مرد یہ سارے عمل کریں گے تو ثواب ملے گا، اور میری بہن، میری میاں، تو صرف 3 کام کر لے، شوہروں کی اطاعت کر لے، بچوں کی تربیت کر لے، مکان کے ایک کونے کو مسجد بنا کے 5 وقت کی نماز پڑھ لے، تو اللہ مردوں کے سارے اعمال کی برابر تجھے ثواب عطا کرے گا۔ دیکھا؟ اور یہ دین ہی کے معاملے میں نہیں، اللہ اس پہ دنیا کے معاملے میں بھی اتنا ہی مہربان ہے، دنیا کے معاملے میں بھی تمہیں کرنے سے ملتا ہے۔ یہ چلی جا دلی تک تمہیں چھوڑنے حج کے لیے، تم نے تو 52,000 روپیہ خرچ کرو گے، 1 مہینے میں گھر لوٹ کے آؤ گے، تب بنو گے حاجی جی، اور یہ تمہیں دلی سے چھوڑ کے آوے تو لوگ نہیں کہیں حجن چھوڑ آئیں جی حاجی جی کو، لے اس سے پہلے ہو گئی حجن، تو کعبے بہترین بیٹھک بناؤ، موڑے بچھاؤ، حقے پلاؤ، چائے پلاؤ، تب کہلاؤ گے پدھان۔ تو تم تو بو گے کھیت میں دھان اور لوگ آواز دیں گے پدھانی، پدھان کہاں ہے؟ تم 10-12 سال میں بنو گے ڈاکٹر، تم ہاسپٹل میں آواز لگے ڈاکٹر نہیں، چاہے مرغی کی نفس نہ دیکھنی جانتی ہے۔ ہمارے مفتی انیس افتاح پڑھ کے آئے ہیں، کتنے دنوں میں مفتی بنے، اور بیوی مفت میں مفتن، مفت میں
مولانا شوکت صاحب نے کتنے دنوں میں مولویت پڑھی، مولانا وحاد الدین کتنے دنوں میں عالم ہوئے، اور ان کی گھر والی گھر بیٹھے بیٹھے ہی مول بن. ملا نے داڑھی رکھی، 5 وقت کی نماز پڑھی، تبلیغوں میں گیا، تب بنا ملا، اور گھر والی ملانی. اللہ اسے دنیا میں بھی بغیر کرے عطا فرماتا، مگر اللہ جتنا مہربان گدھا اتنا ہی پہلوان. اللہ اس میری میاں پہ جتنا مہربان ہے، خدا کی قسم وہ یہ بھی اتنی ہی زیادہ اللہ کی نافرمان. اور نماز کے نام سے تو اس کا دم سوکے، سانپ کاٹ جائے اسے. روزے رکھوا لو چاہے 2 مہینے کے، یہ کہ بڑا مزہ آئے روزوں میں، تو مزہ آپ ہی آئے گا. نیند کی چھایا میں بڑھیے بڑھیے ایک طرف بیٹھ گئی، جوان جوان ایک طرف بیٹھ گئی، بڑھیے رو رہی، ارے تیری بہو، ارے بس کچھ مت پوچھے بہنا، بس اللہ بچاوے. دیکھیے اس نسل سے ہی اللہ بچائے. دوسرے بہنا تیرا کیا سب کا ہی. دیکھیے میں بھی بڑی پریشان، ایسا رویں گی بہو کو بڑھیے بیٹھ کے کہ بس. اور بہویں جب بیٹھ جائیں گی آپس میں، ارے ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے، وہ بڑھیا کھراٹ ہے نا، بس وہ بس ناک میں دم کرے رہا 24 گھنٹے، جب کب مرے گی، جب کب پاپ کٹے گا اس کا. ہائے ہائے ہائے، تو کتنا مزہ آ گئی. نہیں ہوں کہ 2 سال تک روزے ہی ہوتے. اللہ. اور نماز اللہ اکبر. ارے وہ نماز روانے والوں جو افضل الاعمال بعد الایمان، جو ایمان کے بعد سب سے افضل ترین عمل ہو، جو دنیا میں نہیں عرش پہ دیا گیا ہو. عرش پہ دیا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی، سو رہے ہیں، جبرائیل آئے، اللہ میاں تے نے کہا میرے محبوب کو بلا لا، اور تیرے محبوب تو سو رہے ہیں، اٹھاؤں گا تو گستاخی ہے، واپس آ جاؤں گا تو تو ڈانٹے گا، کیا کروں؟ فرمایا جبرائیل اپنے رخسار کو میرے محبوب کے تلووں سے رگڑ دو اور میری وحدت کی بنسری بجا کر نغمہ گانا لگو. جبرائیل کہتے ہیں اللیل والنہار لا تنام فقم قم یا حبیبی کم تنام، الشمس والقمر لا تنام فقم قم یا حبیبی کم تنام، الشجر والحجر لا تنام فقم قم یا حبیبی کم تنام. آقا آسمان و زمین انتظار میں ہے، ساری کائنات قطار در قطار ہے، فرشتوں کو آپ کی آمد کا انتظار ہے، جنت کی حوریں دیدار کے لیے بے قرار ہے، چلیے چلیے آپ کو دعوت کردگار ہے. اللہ اکبر. براق پہ بٹھایا، مسجد اقصی لے گئے، جبرائیل کو حکم ہوا اذان دے دو، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. کتنا آسان کر دیا، اذان دے دی میں نے، بس نماز کی دیر ہے، وہ چلے جائیے گھر کو. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ. یہاں تک تو جبرائیل نے دے دی اذان. اب آگے کو بڑے پریشان. اللہ میاں یہاں 1,24,000 کم و بیش رسول پیغمبر نبی ہیں. اب میں یہاں کس کی رسالت کا اعلان کروں، کس کی نبوت کا اعلان کروں؟ اشہد ان آدم و صفی اللہ کہوں، یا اشہد ان موسیٰ کلیم اللہ کہوں، یا اشہد ان نوح نجی اللہ کہوں، یا اشہد ان ابراہیم و خلیل اللہ کہوں، یا اشہد ان اسماعیل و ذبیح اللہ کہوں، یا اشہد ان عیسیٰ روح اللہ کہوں، یا اشہد ان محمد الرسول اللہ کہوں. ایک ہوتا تو کوئی بات نہ تھی، کیا تو سارے نبی موجود ہیں. کس کی نبوت کا اعلان کروں، کس کی رسالت کا اعلان کروں؟ فرمایا جبرائیل آج ہم اپنے محبوب کو بیت المقدس میں نبیوں کی موجودگی میں، ارے اسی لیے تو لائے ہیں کہ تم میرے نبی کی نبوت کا اعلان کرو. اور یہ سارے کے سارے نبی جس نبی پر ایمان لانے کا اقرار کرے، تاکہ قیامت میں جو میں نے نبیوں سے وعدہ لیا تھا کہ جب میرا نبی تمہارے پاس آئے تو تم اس پر ایمان بھی لانا اور اس کی مدد بھی کرنا، تاکہ میں اپنا ازل کا وعدہ پورا کرا سکوں. ارے اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ سارے نبی اپنی امت کے نبی، سارے نبی اپنے علاقوں کے نبی، اپنی قوموں کے نبی، اپنے زمانوں کے نبی، اور میرا نبی سارے نبیوں کا نبی، سارے زمانوں کا نبی، سارے ملکوں کا نبی، ساری کائنات کا نبی. اللہ کے رسول نے امامت فرمائی اور نماز سے فراغت کے بعد آسمانوں پر چڑھے، پہلے پہ، دوسرے پہ، تیسرے پہ، چوتھے پہ، پانچویں پہ، چھٹے پہ، چوتھے پہ. تو چوتھے پہ دیکھا
بیت المقدس سے ٹیک لگا کے ابراہیم کے ہاتھ میں کمچی ہے کمچی اور ٹپائی پہ دھڑا دھڑ کر رہا ہے، پڑھو پڑھو پڑھو۔ حضور نے فرمایا اللہ ابراہیم ابراہیم یہ تم کیا کر رہے ہو؟ فرمایا میرے پیارے بیٹے، میرے پیارے نبی، سارے نبیوں کے نبی، اللہ تعالیٰ نے بیت المعمور میں فرشتوں کے کعبے میں تیری امت کے بچوں کے لیے مدرسہ کھول دیا ہے اور ان کے پڑھانے پر مجھے رکھ دیا ہے۔ اے نبی تیری امت کے بچے جو پڑھتے پڑھتے اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں، اللہ ان کی تعلیم کو پورا کرانے کے لیے یہ مدرسہ اللہ نے قائم کر دیا۔ یہ دیکھ تیری امت کے وہ لال پڑھ رہے ہیں جو پڑھتے پڑھتے اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ اللہ اللہ، جن کی تعلیم یہاں استاد مکمل نہ کرا سکے، خلیل اللہ ان کے استاد بن جاتے ہیں۔ ساتویں آسمان پہ گئے، سدرا پہ گئے، سدرا پہ گئے تو جبرائیل پر جھڑکنے لگے پیچھے۔ فرمایا جبرائیل کیا بات، کیا بات، کیا ہوا؟ اور سادی کی زبان میں آقا نے شکایت بھرے لہجے میں کہا، چدر دوستی مخلصم یافتی انانم ز صحبت چرا تافتی۔ اے جبرائیل، قدم قدم نفس نفس لمحہ لمحہ میرا ساتھ دینے والے جبرائیل، میں پیدا نہ ہوا تھا تو میری ماں کے پاس بشارتیں لے کر آتے تھے، میں پیدا ہوا تو مجھے توحید کی لونیاں سناتے تھے، میں پالنے میں ہوتا تھا تم ڈسے پکڑ کے ہلاتے تھے، میں چلنے کے قابل ہوا تو انگلی پکڑ کے ٹہلاتے تھے، میں بکریاں چراتا تھا تم بکریاں چرواتے تھے، میں غار ہرا میں تنہا تھا تم دل بہلاتے تھے، قدم قدم نفس نفس لمحہ لمحہ میرا ساتھ دینے والے جبرائیل آج اپنے یہاں لا کر پیچھے ہٹ رہے ہو؟ کیا میری دوستی و محبت میں کوئی کمی دیکھی؟ میرے پیار میں کوئی نقص پایا؟ میری وفا میں کوئی کمی محسوس کی؟ فرمایا نہیں یا رسول اللہ، ایسا نہ کہیے یا حبیب اللہ، کون ہے جو آپ سے جدائی چاہے گا؟ اللہ کے رسول آپ کے پیروں کے نیچے کی خاک کو عرش اعظم چومنے کو بے قرار ہے۔ جبرائیل معذور ہے آقا، اگر یکسر منہ برتر پرم، اگر یکسر منہ برتر پرم، فروغ تجلی بسوزد پرم۔ آقا اگر ایک بال کی برابر بھی آگے بڑھ گیا تو خداوند قدوس کی تجلی سے میرے بالوں پر جل جائیں گے، لے آیا ہوں واپس لے جانے کے لائق بھی نہ رہوں گا۔ جبرائیل کا دل ٹوٹتا ہوا دیکھا، آنکھوں کو ڈبڈباتا ہوا دیکھا، ہونٹوں کو آتا ہوا دیکھا، جدائی میں فراق میں دل کی دھڑکنوں کو تیز دیکھا۔ رحمت عالم نے فرمایا جبرائیل بس بس، جبرائیل بس، قدم قدم نفس نفس لمحہ لمحہ میرا ساتھ دینے والے کوئی بات نہیں، اگر مجبوری ہے تو کیا ہوا؟ لا، تیری کوئی عزیز ترین آرزو ہو تو دے، کوئی محبوب ترین خواہش ہو تو بتا، قسم اس ذات کی جس کا میں مہمان بن کر جا رہا ہوں، جب تک اللہ سے تیری آرزو پوری نہ کرا لوں گا واپس نہیں آؤں گا۔ کیا مطلب؟ جبرائیل تو میرے ساتھ نہیں جا سکتا تو کیا ہوا؟ تیری آرزو میرا ہم سفر ہوگی، تیری تمنا میرے ساتھ ساتھ رہے گی۔ اللہ اللہ، اے اپنے مقام سے بیگانو، جبرائیل کی زبان سے اپنے مقام کو پہچانو۔ جبرائیل کہتے ہیں آقا ایک تمنا ہے، ایک آرزو ہے آقا۔ فرمایا کیا؟ فرمایا آرزو یہ ہے کہ اگر جب قیامت کا دن ہوگا، سوا نیزے پہ سورج ہوگا، تانبے کی زمین ہوگی، ننگے بدن ہوں گے، پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، نفسی نفسی ہوگی، اور پل صراط پہ اس عالم سے گزریں گے تو جب پل صراط کا منظر دیکھیں گے، جو بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، نیچے جہنم، جب آپ کی امت اس پل صراط کے قریب آئے گی تو پل صراط کی حالت کو دیکھ کر لرز جائے گی، دل کی دھڑکنیں بڑھ جائیں گی، کلیجے منہ کو آنے لگیں گے۔ آقا اس نزاکت کی گھڑی میں اللہ سے صرف اتنا پرمیشن لے آئیے، صرف اتنی اجازت لے آئیے کہ جب آپ کی امت پل صراط سے گزرے تو جبرائیل کو اپنے پر پل صراط کے اوپر اور آپ کی امت کے پیروں کے نیچے بچھانے کی اجازت مل جائے، تاکہ آپ کی امت میرے پروں پر گزر جائے، کوئی دہشت نہ ہو، کوئی وحشت نہ ہو۔ یہ ہے مسلمانوں تمہارا مقام، یہ ہے جبرائیل کی نظر میں تمہاری عزت۔ تم اپنی عزت کو نہیں پہچانتے، اپنے مقام کی قدر و قیمت نہیں کرتے، اپنی حیثیت کو ضائع کر رہے ہو۔ ارے تمہاری حیثیت تو سید الملائکہ کی نظر میں اتنی عظیم ہے کہ تمہارے نیچے پر بچھانے کی سعادت مانگ رہا ہے۔ اللہ رف رف پہ بیٹھے، دنا فتدلّا قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبدہ ما اوحی۔ بڑے میاں کہاں جا رہے ہو؟
پیشاب لگ رہا ہوگا بیچارہ. ارے ڈھنگ سے کر لیجیے استنجا، کا بھی بھاگ گیا آدھا کچرا کر کے. وہی کی اے میرے محبوب، جب کوئی دوست اپنے دوست کے پاس جاتا ہے تو کوئی تحفہ لے کر جاتا ہے. تو میرے لیے کیا تحفہ لے کر آیا؟ یہ بات اللہ کے رسول پہ ایسی لگی، فرمایا بکھر گیا میرا محبوب. ارے بکھر گیا تیرا محبوب.